وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سبحان اللہ. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین سبحان اللہ. ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا یا رسول رسول اللہ اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات ذی وقار، یہ ہماری سالانہ محفل بے شک بے شک. سال ہا سال سے چل رہی ہے. سبحان سرکار کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، رب کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ. کہ اس نے ہم پر کتنا بڑا کرم فرمایا، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنے خوش قسمت ہیں ہم، سبحان اللہ. اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کی امت میں کوئی 1.25 لاکھ کے قریب نبی بھی شامل ہے. اللہ اللہ. سبحان اللہ. اس امت میں رب نے ہمیں پیدا فرمایا. سبحان اللہ. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، معجزات، کمالات ان گنت ہیں، بے شک بے شک. بے انتہا ہے، سبحان گنتی نہیں ہو سکتی. بے شک بے شک. اس لیے آج صرف ایک ہی وصف پر، وہ بھی حاضری لگوا رہی ہے. اللہ. ایک وصف کو بھی بیان کرنے کا حق نہیں ادا ہو سکتا. بے شک بے شک. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، سبحان جود و کرم، سخاوت، بے شک. اس وصف پر مختصر سا بیان. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، سبحان وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے میرے محبوب، کوئی بھی بھکاری، کوئی بھی سوالی کہیں سے آئے، کب آئے، کیا مانگے، اللہ. آپ نے اس کو ٹھکرانا نہیں. اللہ. ہر سوالی کی حاجت پوری فرمانی ہے. بے شک. کسی سوالی کو جھڑکنا نہیں، خالی واپس نہیں کرنا. یہ رب کریم جب یہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے محبوب کو، تو ظاہر ہے سوالی بے شک اپنی مرضی سے کیا کیا سوال کرنا ہے. بے شک بے شک. یقینی بات ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دنیا اور آخرت کے سارے خزانوں کا مالک بنا دیا، سبحان اللہ. تاکہ کوئی بھی شے مانگے سوالی، اللہ. اللہ. اللہ کے محبوب کو یہ کہنا نہ پڑے کہ یہ تو میرے پاس ہے نہیں، ہوتی تو تجھے دے دیتا. اللہ. نہ کرنی ہی نہ پڑے. وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ کل جہان والوں میں سے جس کو جس شے کی ضرورت پیش آنی تھی، اللہ نے وہ سارے خزانے اپنے محبوب کو دے کے خزانوں کا مالک بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی صورتحال ہوئی کہ نبی پاک کی بارگاہ میں سوالیوں کی قطاریں لگی. اللہ. جو بھی کوئی مانگ رہا ہے سرکار عطا فرماتے چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جو بھی کسی نے مانگا
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نوبت نہیں آئی کہ حضور یہ فرمائیں کہ بھائی یہ چیز میں تجھے نہیں دیتا یا یہ چیز میرے پاس ہے نہیں. یہ نا والا جو لفظ ہے یہ ہے بقول اعلیٰ حضرت واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا. نہیں یہ جو لفظ ہے نہیں یہ تو سنتا ہی نہیں کبھی مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. اب مانگنے والے کوئی کھانا مانگنے آ رہا ہے, کوئی لباس مانگنے آ رہا ہے, کوئی اولاد مانگنے آ رہا ہے, کوئی علم مانگنے آ رہا ہے, کوئی صحت مانگنے آ رہا ہے, کوئی بصیرت مانگنے آ رہا ہے, کوئی بصارت مانگنے آ رہا ہے, کوئی دنیا مانگنے آ رہا ہے, کوئی آخرت مانگنے آ رہا ہے. حتیٰ کہ کسی نے جنت بھی اگر مانگ لی سرکار نے نہ نہیں کی. جو بھی کسی نے مانگا عطا فرمایا کیونکہ اللہ نے دنیا اور آخرت کے خزانے عطا فرمائے اور ساتھ ہی یہ حکم بھی ارشاد فرما دیا محبوب تیرے خزانوں میں ہم نے کمی کوئی نہیں چھوڑی. لہذا جو بھی کوئی سوالی آئے جو مانگے آپ نے جھڑکنا نہیں عطا فرما دینا. چنانچہ دیکھیے ایک نابینا سے آتیا حدیث ترمذی شریف میں موجود نابینا سے آتی اسے خواہش ہے بینائی کی نظر کی کیونکہ وہ سنتا تھا نا کانوں میں آوازیں آتی اس کے ساتھی کہتے واہ واہ کیا حسن ہے ہمارے آقا کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی پیشانی کو دیکھیے کتنی چمکدار, رخسار دیکھیے کتنے حسین. سبحان اللہ. کوئی کہتا نبی پاک کی پمیں پروٹے دیکھو, حضور کے لبوں کو دیکھو, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھوں کو دیکھو, انگلیوں کو دیکھو, ریش مبارک کو دیکھو. تو وہ نابینا سے آتی اس کے دل میں جذبہ شوق مچلتا کاش میری بھی نگاہ ہوتی بینائی ہوتی تو میں بھی اپنے محبوب کا وہ حسن و جمال کا نظارہ کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تمنا یہ خواہش پیدا ہوئی تو اب سے آدمی گھر سے چلا کیا لینے جا رہا ہے, کیا نیت ہے, کیا ارادہ ہے. بینائی لینے جا رہا ہے. کوئی نماز روزے کا مسئلہ پوچھنے نہیں جا رہا, بینائی چاہیے اسے. گھر سے نکلا ہے سیاحتی تو سیاحتی شرک و بدعت کر سکتا ہے؟ سیاحتی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو شرک ہو, کفر ہو, بدعت ہو. لینے جا رہا ہے بینائی ہے سیاحتی. دیکھنا یہ ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں سیاحتی کے پیچھے پیچھے سبحان اللہ. کیونکہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کرنا. بے شک بینائی لینے جا رہا ہے تو چلتے ہیں اس سے پیچھے پیچھے. وہ کہاں جاتا ہے جس دربار میں وہ جائے گا ہمیں بھی اپنی ہر حاجت لینے اسی دربار میں. سبحان اللہ. اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ مصطفیٰ مرحبا مرحبا. وہ نکلا گھر سے جناب لاٹھی ٹیکتا سیدھا سرکار کی بارگاہ میں. سبحان سبحان. اور جا کے عرض کر دی حضور بس بینائی چاہیے. اللہ میں نابینا ہوں, بینائی چاہیے. چلو اگر سیاحتی سے غلطی ہو جائے
تو رسول اللہ کی تو شان ہی یہ ہے نا، اس کی اصلاح کرنا. بے شک ٹوک دیتے کہ بھائی تمہیں پینائی لینی ہے، میں تو شریعت بتانے آیا ہوں، کوئی نماز روزے کا مسئلہ پوچھنا ہے وہ پوچھ لے، اور پینائی لینی ہے تو خدا سے مانگو، اللہ میں کہاں سے پینائی تجھے دے دوں. اللہ اللہ رسول اللہ نے یوں نہیں فرمایا اچھا پینائی لینے آئے ہیں، نظر کرم فرمائی، آیا تو نابینا تھا، دیکھ واپس جا رہا ہے تو دیکھتا تھا. سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول یا رسول حق چاہیے زندہ باد زندہ باد نہ نہیں فرمایا. اللہ اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ آ گئے، سبحان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہمہ وقت آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، سبحان میں کوئی کاروبار نہیں کرتا، نہ میرا کوئی باغ، نہ میری زمین، نہ میں تاجر، 24 گھنٹے آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں. جو کچھ آپ زبان سے فرماتے ہیں میں وہ سنتا رہتا ہوں، اور جو کچھ آپ کرتے ہیں آپ کی اداؤں کو بھی دیکھتا رہتا ہوں، سبحان اللہ وہ بھی یاد کرتا رہتا ہوں. یا رسول اللہ سبق زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ جو کچھ منہ سے فرمائیں وہ بھی حدیث، بے شک جو کام رسول اللہ کرے وہ بھی حدیث. سبحان اللہ تو صحابہ اکرام رسول اللہ کی حدیثیں سنتے بھی تھے، حدیثیں آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضور 24 گھنٹے اس میں رہتا ہوں تو سبق ہوتا ہے زیادہ، حافظہ تھوڑا کمزور ہے، تو مجھے یہ گوارا نہیں کہ آپ کی کوئی بات جو دیکھوں یا سنوں وہ بھول جائے. اللہ نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ پھر میں کیا کروں، کسی ڈاکٹر حکیم سے رابطہ کرو، بادام روغن کھایا کرو، اس کی موت نہیں. فرمایا اچھا چل ابو ہریرہ چادر آگے کھا. اللہ حضرت ابو ہریرہ نے چادر آگے کی، رسول اللہ نے اس کے اندر کچھ ڈالا، سبحان بظاہر نظر کچھ نہیں آتا تھا، دونوں ہاتھوں سے جیسے چلو بھر کے کچھ جگہ ڈالی جاتی ہے نا، جی جی چادر میں ڈالی، کچھ بھی نظر نہیں آیا کیا ڈالا. فرمایا ابو ہریرہ آپ اس کو اپنے سینے سے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس دن کے بعد مجھے کبھی کوئی بات بھولی. اللہ سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ رسالت، یا رسول اللہ سرکار کی آمد، مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا سبحان جو کچھ کسی نے مانگا سرکار نے عطا فرما دی. سبحان حدیبیہ کے میدان میں 1500 کے قریب صحابہ، سبحان پانی ایک ہی کنواں تھا حدیبیہ میں، وہ ختم ہو گیا. اب صحابہ کو پانی نہ وضو کرنے کے لیے مل رہا ہے نہ پینے کے لیے مل رہا ہے. صحابہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ پانی لینے آئے. سبحان اللہ صحابہ کو پتا تھا کہ پانی رسول اللہ کے خیمے میں بھی کوئی مشکیزہ مٹکا بھرا ہوا نہیں، پھر کیوں آئے؟ جانتے تھے یہاں سے نہ تو ہونی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ جو مانگیں گے ملے گا. یہ عقیدہ صحابہ کا. حضور پانی کوئی نہیں. فرمایا اچھا چلو لاؤ پیالہ جس میں تھوڑا سا پانی تھا، اس میں 5 انگلیاں رکھ. اللہ اللہ صحابی فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ 5 انگلیوں سے ایک ایک چشمہ جاری ہو گیا. سبحان اللہ یک وقت 5 چشمے جاری ہو گئے. سبحان تو صحابہ نے پیا، برتن بھر لیے، جانوروں کو پلایا، پانی ختم ہی نہیں ہوا. اللہ سبحان اور کتنے ذوق و شوق سے صحابہ سمجھتے تھے اس سے افضل پانی کوئی نہیں ہو بے سکتا. شک بے شک
جو رسول اللہ کی انگلیوں سے نکل رہا. سبحان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر. اللہ. انگلیاں ہیں فیض پر. فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر. سبحان اللہ. ایسے پانی پر ٹوٹ پڑے جھومتے ہوئے. ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں نا. اگر کسی نے جنت بھی مانگ لی تو تب بھی نہ نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک صحابی حضرت ربیعہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی نبی پاک کی خدمت کیا کرتے. رسول اللہ ایک دن خوش ہوئے, فرمایا یا ربیعہ تو سال, اے ربیعہ چل کچھ مانگ لو. اللہ. آگے قید کوئی نہیں لگائی, کیا مانگ کیا نہ مانگ, کھلی چھٹی دے دی. حضرت ربیعہ بھی صحابی تھے, ان کا عقیدہ بھی صاف ستھرا. سبحان وہ جانتے تھے کہ یہ کیا دے سکتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان مانگی تو ایک ہی چیز حضرت ربیعہ نے, لیکن چھوڑی بھی کوئی شے نہیں. اللہ. سبحان اللہ. ایک ایسی شے مانگ لی کہ دونوں جہانوں کی ساری نعمتیں اس کے اندر آ گئی. بے شک بے شک. سبحان اللہ. کیا عرض کی؟ اسألوکا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سرکار آپ نے اگر مجھے کھلی چھٹی دی ہے کہ جو بھی مانگ, تو حضور پھر میں تو یہ مانگتا ہوں کہ جنت میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت میں آپ کے قریب, آپ کے زیر سایہ رہنا چاہتا ہوں. دیکھیے جنت میں کون جائے گا؟ جو مومن ہوگا, بے شک بے شک. خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا, بے شک جس کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوں. بے شک. حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں بھی کوتاہی کوئی نہیں کی ہو. بے شک. پھر میدان قیامت میں ترازو میں اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا. بے شک. پھر پل صراط سے سلامتی سے گزرا, بے شک. پھر جنت میں داخل ہوا. بے شک. حضرت ربیعہ اس چکر میں نہیں پڑے. اللہ. یا اللہ مجھے ایمان نصیب کرنا, میرا خاتمہ ایمان پہ ہو, قبر میں امتحان میں پاس ہو جاؤں, میدان قیامت میں میری نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے. یا اللہ میں پل صراط سے پار ہو جاؤں, جہنم سے مجھے بچانا, جنت میں جگہ عطا فرمانا. تو سارا کچھ اسی کے اندر آ گیا. اور صرف جنت بھی نہیں مانگی, اللہ. جنت کا اعلیٰ مقام. سبحان اللہ. حضور جہاں آپ ہوں گے سبحان اللہ. وہیں اپنے قدموں میں مجھے بھی رکھ لیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار نے یہ نہیں فرمایا اے ربیعہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ابھی ہوگا, تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا, پھر یہ یا جنت دینا نہ دینا یہ میرے اختیار میں نہیں. ادھر سے حضرت ربیعہ نے کہا یا اللہ جنت میں اپنے قدموں میں رکھ لینا. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہ سبحان اللہ. سبحان آبا غیر ذالک سبحان اللہ. بس کے کچھ اور سبحان اللہ. کیا نہ نہیں فرمایا. سبحان اللہ. آبا غیر ذالک بس یا کچھ اور. سبحان حضرت ربیعہ کیا کہتا ہے ہوا ذات یا رسول اللہ, اللہ. اللہ. یہ مجھے مل جائے اور کسی شے کی ضرورت. ضرورت ہی. بے شک. سبحان جنت میں پہنچ جاؤں وہ بھی آپ کے قدموں میں, سبحان اللہ. باقی کیا شے رہ گئے. بے شک. بے شک. دیکھا ہے سرکار کا جود و سفا. سبحان اللہ. ادھر بھکاری کہتا ہے چودھری صاحب, ٹوانا صاحب, راجہ صاحب, حضرت صاحب تھوڑا اور دے دو. کہتے ہیں جا بابا دے دیا, آپ جان بھی چھوڑ. بھکاری کہتا ہے اور
سخی کہتا ہے بس بہت دے دیا، سرکار کو دیکھیے کیسے سبحان سخی اللہ سبحان اللہ سبحان بھکاری کہہ رہا ہے بس، سبحان سخی فرما رہا ہے نہیں کچھ اور۔ سبحان اللہ یہ ہے میرے کریم سے گھر سبحان اللہ دریا بہا دیے ہیں در بہا دی ام السائل فلا۔ بے شک بے شک وآخر دعوانا ان سبحان